کیا آپ نے کبھی ایسے بادشاہ کی کہانی سنی ہے جس کے ظلم سے زمین بھی کانپتی تھی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی بادشاہ کو ایک دن اپنے ہی وزیر کے چند الفاظ نے ہلا کر رکھ دیا؟ آئیے سنتے ہیں ایک ایسی کہانی جس کا انجام آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بڑی سلطنت تھی۔ اس پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا نام سب کے دل میں خوف بن کر بیٹھا تھا۔ رعایا اس سے ڈرتی تھی۔ اس کی عدالت میں انصاف نہیں، صرف ظلم چلتا تھا۔ ٹیکس بڑھتے جاتے تھے، غریبوں کی زمینیں چھینی جاتی، چھوٹی سی غلطی پر سخت سزا ملتی، قید، کوڑے یا سزائے موت۔ لوگ خاموش رہتے مگر دل میں بد دعائیں بھی دیتے۔ اس سلطنت میں ایک ہی شخص ایسا تھا جو رعایا کے دکھ سمجھتا تھا۔ وہ تھا بادشاہ کا وزیر۔ وزیر نرم دل تھا، وہ رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ رعایا اسے امید کی کرن سمجھتی تھی۔ وزیر اکثر بادشاہ کو سمجھاتا، جہاں پناہ رعایا پر رحم کریں، لیکن بادشاہ صرف ہنستا رہتا اور وزیر کو کہتا، کمزوری حکومت کو توڑ دیتی ہے۔ یہ اس کا جواب ہوتا۔ وزیر خاموش ہو جاتا مگر دل میں پریشان رہتا۔ وقت گزرتا گیا، ظلم بڑھتا گیا، رعایا بے بس ہوتی گئی۔ بادشاہ کی رعایا میں فاقے بڑھنے لگ گئے، کسان قرض میں ڈوبنے لگے، لوگ دل ہی دل میں بغاوت سوچنے لگے۔ وزیر نے صاحب دیکھا کہ اس کا دل کانپ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ خطرناک ہے، سلطنت ٹوٹ سکتی ہے، رعایا اٹھ بھی سکتی ہے اور بادشاہ کا انجام برا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے نیا فرمان جاری کیا کہ جو کسان ٹیکس نہ دے اس کی زمین ضبط کر لی جائے۔ یہ سن کر دربار سناٹے میں ڈوب گیا۔ وزیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، رعایا چیخنے لگی، سب کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وزیر کو لگا کہ اب کچھ کرنا ہوگا، یہ ظلم روکنا ہی پڑے گا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح دربار لگا، بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، وزراء اور درباری صف باندھ کر کھڑے تھے۔ رعایا بھی انصاف مانگنے آئی تھی۔ وزیر آگے بڑھا اور اس نے ادب سے کہا، جہاں پناہ ایک کہانی سنانے کی اجازت چاہیے۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا، بولیے وزیر، کیا بولنا چاہتے ہو؟ وزیر نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، کبھی ایک شہزادہ تھا، وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتا تھا، لوگوں پر ٹیکس بڑھاتا تھا، زمینیں بھی چھین لیتا تھا۔ لوگ اس کے ظلم سے تنگ تھے۔ آہستہ آہستہ رعایا کے دلوں میں آگ جلنے لگی۔ ایک دن رعایا نے بغاوت شروع کر دی۔ شہزادہ اپنی سلطنت کھو بیٹھا، اس کے دربار خالی ہو گئے، اس کا تاج ٹوٹ گیا اور وہ قید میں تنہا مر گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یہ سن کر بادشاہ کے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ وزیر کو گھورنے لگے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ غصے میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، کیا تم مجھے ڈراتے ہو؟ وزیر نے ادب سے کہا، نہیں جہاں پناہ، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، طاقت چند دن کی ہے مگر رعایا کی بد دعا ہمیشہ رہتی ہے۔ سب کے دل دھڑکنے لگے، ہر آنکھ بادشاہ پر تھی۔ کیا وہ وزیر کو قتل کر دے گا؟ بادشاہ خاموش کھڑا تھا۔ اچانک اس نے رعایا کی طرف دیکھا، سب خوف زدہ تھے، بچے ماؤں کے پیچھے چھپنے لگے تھے، بوڑھے کانپ رہے تھے، جوان بھی آنکھوں میں نفرت چھپائے کھڑے تھے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی جھلکی۔ وہ بولا، ٹیکس آدھا کر دیا جائے۔ درباری حیران رہ گئے، رعایا کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ بادشاہ کے حکم پر کئی قیدی آزاد کر دیے گئے۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، نعرے لگنے لگے۔ وزیر نے سر جھکا دیا، اس کے دل میں سکون اتر آیا۔ اس نے سمجھا کہ جنگ جیت لی گئی ہے، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ ایک دن رات کا وقت تھا، محل سنسان ہو گیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ اپنے کمرے میں تنہا کھڑا تھا، وزیر دعا میں مصروف تھا۔ اچانک محل کی چھت پر کالی آندھی چھا گئی، بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی۔ وزیر نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ خواب میں ایک سایہ آیا، سیاہ، پراسرار اور خوفناک۔ وہ سایہ قریب آیا، اس کی آواز گونجی، تم نے ظلم کی راہ روکی ہے، لیکن تم نہیں جانتے، یہ صرف شروعات ہے۔ وزیر چونک گیا، اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ سایہ ہنسا، میں وہ انجام ہوں جس سے ہر ظالم ڈرتا ہے، اور وہ انجام تمہارے بادشاہ کے قریب ہے۔
وزیر کا دل کانپ گیا۔ وزیر نے جب آنکھیں کھولی تو وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، کیا یہ خواب تھا یا حقیقت کی جھلک؟ اگلے دن دربار لگا۔ بادشاہ خوش نظر آ رہا تھا، رعایا بھی خوش تھی، سب امن میں تھے، مگر وزیر کی آنکھوں میں اب بھی خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ بار بار بادشاہ کو دیکھتا۔ وہ سوچتا، سایہ کس انجام کی بات کر رہا تھا؟ کیا بادشاہ واقعی بدل گیا ہے یا یہ محض وقتی سکون ہے؟ دربار میں ہنسی گونج رہی تھی، لیکن وزیر کے دل میں طوفان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک موڑ ہے، اصل کہانی ابھی باقی ہے، اور اصل انجام قریب آ رہا ہے، وہ انجام جس کا خواب میں سایہ ذکر کر کر گیا تھا۔ وزیر نے سر جھکا دیا، آنکھوں میں فکر اور دل میں دعا کے ساتھ۔ رعایا جشن منا رہی تھی، بادشاہ مسکرا رہا تھا، مگر آسمان پر بادل پھر سے گرجنے لگے، ہوا پھر سے سرسرانے لگی۔ وزیر کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، یا خدا، اصل امتحان کب شروع ہوگا؟ کہانی کے اس پہلے پارٹ کا اختتام یہاں ہوتا ہے، لیکن ناظرین کے دل میں سوال رہ جاتا ہے، کیا بادشاہ واقعی بدل گیا ہے یا پھر آنے والا وقت اس کی اصل حقیقت دیکھے گا؟ اس کہانی کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔